شاید آپ کو پتا ہے یا نہیں، یہاں ایک ترک گیم آف تھرونز بھی ہے۔ جی ہاں، واقعی یہ ترکی کی ایک تاریخی سلسلے کی کہانی ہے جس کا نام ہے دریلس ارطغرل۔ اب تک اس کی تقریباً 110 سے زائد اقساط آ چکی ہیں اور ہر قسط تقریباً 2.5 گھنٹے سے زیادہ ہے۔ دنیا بھر سے اس شو کے پرستار اس کے لیے پاگل ہیں۔ دریلس بہت اچھا ڈرامہ ہے، گیو می 5 نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دریلس ڈرامہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اور ہسٹوریکل ڈرامہ ہے، اور میں گیو می 5 کی ٹیم کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں اور ان کے کام کو سراہتا ہوں جنہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ ارطغرل غازی ایک اسلامی ہیرو ہے جو کبھی فراموش نہیں ہو سکتے۔ میں شکر گزار ہوں گیو می 5 کا جنہوں نے اس ڈرامے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور ہم تک پہنچایا تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ میں دیکھتی ہوں دریلس ارطغرل۔ دریلس ارطغرل بہت ہی بہترین ڈرامہ ہے۔ ان لوگوں نے اسلامک ہسٹری کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ اب ہم لوگوں کو اسی انداز میں جینے کا اور اسی طریقے سے بولنے کا دل کرتا ہے، اور گیو می 5 ٹیم نے ہم لوگوں کو اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بڑا ہی آسان کر دیا ہم لوگوں کے لیے دیکھنا، اس لیے گیو می 5 ٹیم یو آر دا بیسٹ۔ دریلس ارطغرل 13ویں صدی پر مبنی ہے اور اس کا مرکزی کردار سردار ارطغرل ہی وہی شخصیت ہے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ Süleyman Şah oğlu Ertuğrul'un sözüdür. یہ شو ترکی کی قومی نشریاتی ادارے TRT1 سے پہلی بار 2014 میں نشر ہونا شروع ہوا۔ اس شو کا مقصد وطن سے محبت کو مضبوط کرنا، ہمدردی، جذبہ، بزرگوں کی عزت اور وہ تمام نیکیاں ہیں جس پر ترک لوگ فخر کرتے ہیں۔ Ziyandadır der Hazreti Peygamberimiz. لیکن اس کے بنانے والے کو کیا پتا تھا کہ یہ پوری دنیا میں پسند کیا جانے لگے گا۔ یا اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کی سپاہی کی ٹوپی کی فروخت آسمان تک پہنچ گئی، اور جن کو ترکی زبان نہیں بھی آتی وہ بھی اس کے پسندیدہ جملے بولنا شروع ہو گئے۔ اللہ razı olsun. Give me 5 çok yaşa. Allah yar ve yardımcımız olsun. Give me 5 kardeş. ایواللہ۔ گیو می 5 ٹیم چکیشا اے واللہ۔ لہٰذا ہم نے پوری دنیا سے اس کے پرستاروں سے اس شو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، سنیے۔ It's nice, clean, fun, entertainment. Justice, chivalry, and honor. I've never been so captivated and consumed. تو کیوں پوری دنیا اس شو کو اتنا پسند کر رہی ہے جو صرف ترکی کے ناظرین کے لیے بنا؟ کیونکہ اس کی کہانی مختلف ہے۔ میں صرف آنکھوں کو بھا جانے والی ملبوسات، گھوڑوں اور تاریخی منظرنامے کی بات نہیں کر رہا۔ اس طرح کے تو بے تحاشا ڈرامے ہیں، لیکن اس کا محور مسلم دنیا ہے۔ یہ نسلوں اور براعظموں پر چھا گیا۔ سب سے بڑھ کر یہ دیکھنے کے لیے حلال ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان مردوں کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کس شکل میں دکھایا جاتا ہے، یا تو ان کو برے کردار میں یا دہشت گرد دکھایا جاتا ہے، یا ان کو ایک چھوٹا سا کردار دیا جاتا ہے، اور مسلمان عورتوں کو مظلوم اور بے بس دکھایا جاتا ہے، لیکن ارطغرل میں نہیں۔ آپ کے نکاح میں آنے سے بہتر ہے مجھے یہاں زندہ کاٹ دیں۔ بلکہ ارطغرل میں مسلمان مرد و خواتین کو نفیس طبیب، عالم، تصوف اور انصاف کی حاکمیت کے لیے حکمرانوں کو لڑتے دکھایا گیا ہے۔ Allah'a karşı gelmekten sakındık. اچھا، اس میں کچھ کردار سازش کرنے والی بھی ہیں۔ Açsın galiba. یہ کہانی اوزترک کی تاریخ پر مبنی ہے، اور ارطغرل کا مشن اپنے قبیلے کائی کے لیے اپنا وطن حاصل کرنا ہے۔ اپنے اس مشن میں وہ منگولوں سے، بازنطینیوں سے اور حتیٰ کہ اپنے لوگوں کے اندر چھپے دشمنوں سے بھی لڑا۔ Türk'ü bu topraklardan silmeye cüret eden kim varsa bu toprakları onlara mezar edeceğim. اس کہانی میں اسلامی روایات کو بھی دکھایا گیا ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سیریز صرف مسلم دنیا میں ہی مقبول نہیں ہوا بلکہ عالمی دنیا میں مقبول ہوا۔ I'm not a Muslim, but I appreciate finding out about Sufism. I'm 74 years old. I live in Oxfordshire in England. The best series ever made. I'm going to watch Ertuğrul for the rest of my life until my last breath. Thank you. Eyvallah. اگر آپ نے ابھی تک دریلس ارطغرل نہیں دیکھا تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے، صرف اور صرف giveme5.com۔